شاہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تمام حمد و ثنا اس معبود حقیقی کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ماہ رمضان میں وہ عظیم رات کہ جو شب قدر کہلاتی ہے، شب قدر جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ شب قدر قرآن کی اہمیت کو بھی واضح کر رہی ہے۔ خداوند عالم نے اپنی اس باعظمت کتاب کو کس قدر اہمیت دی ہے، کس طرح سے یہ کتاب ہدایت پر مبنی کتاب ہے، کس طرح سے انسان کی زندگی سے آخرت تک کے اس کتاب کے سہارے ہی انسان کامیابی کی منازل کو طے کر سکتا ہے۔ بے شک یہ تمام باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ شب قدر کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید سے غافل نہ ہوں۔ وہ قرآن مجید کے جس کے لیے اللہ اس قدر اہتمام کر رہا ہے، اسے شب قدر میں نازل کر رہا ہے تاکہ بندوں تک کے ہدایت پہنچتی رہے۔ ہم اگر غور و فکر کریں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ کتاب ہر ایک سوال کا جواب ہمیں عطا کرتی ہے۔ اس دنیاوی مسائل ہوں، جینے کا سلیقہ ہو، اس دنیا سے آخرت تک کے سفر میں اپنے لیے کس طرح سے بہتری مہیا کرنی ہے، ہر ایک سوال کا جواب ہمیں یہ باعظمت کتاب، معجز نما کتاب عطا کر رہی ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ قرآن مجید سے جڑا ہوا رہتا ہے، جتنا تعلیمات قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ خدا کی نگاہ میں کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو مثال موجود ہے کہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے تلاوت قرآن مجید کو، اور ان کا جو معمول تھا ہر روز وہ 3 سے 5 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہت زیادہ اس بات پر زور آیت اللہ خمینی دیا کرتے تھے کہ انسان قرآن مجید سے غافل نہ ہو، قرآن مجید سے جڑا رہے، قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو۔ اگر ہمیں باطل پر فتح حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کے علم سے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہوگا۔ ہم اگر اس دنیا پر بھی نگاہ ڈالیں، بہت سی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں پر بہت سے غیر مسلم افراد جب انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو جاننا شروع کیا ہے تو بے ساختہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سے بہترین تعلیم ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ دین اسلام کو قبول کرنے کا ذریعہ قرآن مجید بنتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ مثالیں میں پیش کرتی چلوں۔ ایک خاتون جس کا نام بریجٹ ہنی تھا، بریجٹ ہنی برطانوی کہ جو ایک عیسائی گھرانے سے، کیتھولک گھرانے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کے دل میں بچپنے سے اس بات کا ایک تجسس تھا، جاننا چاہتی تھی کہ دین حق کیا ہے۔ اسے اپنے مذہب عیسائیت میں کچھ ایسی کمیاں نظر آتی تھیں، کچھ ایسے سوال تھے اس کے جس کا جواب اسے نہ ملا، جس کی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ کسی دین حق کی طرف بڑھے۔ یہ جانتی ہے کہ یہ دین حق ہوتا تو ان سوالوں کا جواب مل جاتا۔ مثلا اس کے ذہن میں ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے مذہب عیسائیت میں ایک خاتون کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے، جس طرح سے ایک خاتون اوپر والے کی بنائی ہوئی ایک بہترین مخلوق ہے، تو کیوں ایسا ہے کہ ہمارے مذہب عیسائیت میں ایک خاتون کو بھی اس طرح سے مانا گیا کہ وہ انسان کو دیندار بننے سے روک رہی ہے۔ بہت سے سوال اس کے ذہن میں آتے جس کا جواب اسے اپنے مذہب میں نہ ملتا۔
اس نے کئی دیگر مذاہب کی طرف رجوع کیا، جاننے کی کوشش کی، ریسرچ کرتی رہی، عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی اس نے کئی مذاہب کی طرف رجوع کیا، جاننے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اسے کوئی جواب حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچی ہے کہ جہاں پر اس نے مذہب اسلام کی طرف رجوع کیا، لیکن یہ بھی ایک ایکسیڈنٹل معاملہ اس کے لیے رہا۔ دراصل شروع سے اسے اسلام کے متعلق غلط ہی بتایا گیا تھا، اس لیے جب اس نے چاہا کہ میں دین حق کی طرف بڑھوں، اس نے بہت سے مذاہب کی طرف تو قدم بڑھایا لیکن اسلام کی طرف نہیں۔ لیکن جب تمام مذاہب کی طرف جا کر بھی یہ دیکھتی ہے کہ خاتون کے لیے وہ ویلیو، وہ اہمیت نہیں ہے، تو اب اس مقام پر ایک ایسا موقع آیا کہ اس کی ایک دوست جو کہ مسلمان ہے، اس نے اس سے کہا کہ کیوں نہ تم مذہب اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا اگر مجھے اسلام کو جاننا ہے تو میں کیا ایسی کوئی گائیڈ لائن ہے، کیا کچھ ایسی کتاب ہے، کیا کچھ ایسا ہے جس کے ذریعے میں اسلام کو جانوں؟ اس مسلمان خاتون نے کہا کہ ہاں، اگر تم دین اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو قرآن مجید کا سہارا لو۔ اس نے ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن مجید اس خاتون کو دیا۔ بریجٹ ہنی برطانوی یہ کہتی ہے کہ جب وہ کتاب قرآن مجید کو میں نے پڑھنا شروع کیا، رفتہ رفتہ میں سورہ نساء پر جب پہنچی ہوں تو مجھے میرے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے کہ سورہ نساء میں ایک خاتون کو، ایک عورت کو کس طرح سے نوازا جا رہا ہے، کس طرح سے اسے ویلیو دی جا رہی، کس قدر اہمیت اسلام کے ماتحت ایک عورت کو حاصل ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود تھیں۔ اب جب ان چیزوں کو اس نے پڑھنا شروع کیا، رفتہ رفتہ اس مقام پر پہنچی جہاں یہ کہتی ہے کہ میں فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں دین حق کو میں نے پا لیا اور میں اسلام قبول کر رہی ہوں، یعنی کہ قرآن مجید کی برکت سے اس نے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ وہی قرآن مجید جس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا، شب قدر میں سے نازل کیا، جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنا سکتے ہیں، ہمیں سلیقہ پتہ چلتا ہے زندگی کا، وہ قرآن مجید ایک غیر اگر پڑھ رہا ہے تو وہ حق کی جانب آ رہا ہے۔ ایک دوسری مثال جوریم وین کلیورن کی دینا چاہوں گی۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ یہ بھی عیسائی مذہب سے تعلق، بلکہ یہ اس کے بارے میں تو معاملہ یہ تھا کہ یہ بہت اینٹی اسلام شخصیت تھا، یعنی اسے اسلام سے بہت زیادہ نفرت تھی، اور اس لیے اس نے سوچا تھا کہ میں ایک اینٹی اسلام کتاب لکھوں گا، ایک ایسی بک لکھوں گا جو اسلام کے بارے میں جو سچائیاں ہیں، سچائیوں سے مراد اس کی نگاہ میں یہ تھا کہ اسلام کے اندر بہت سی غلطیاں، کمیاں موجود ہیں، ان کمیوں کو میں زمانے کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیے اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، ایک اینٹی اسلام کتاب کو لکھنا شروع کرتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اسے میٹر ملے، زیادہ سے زیادہ معاملات، تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ اسلام کے اندر جو کمیاں ہیں اسے اور میں کیسے معلوم کروں۔ اس کے لیے اس نے سہارا لیا، ایک شخص کو اس نے کال کیا جو کہ ایک پروفیسر تھے اور وہ خود مسلمان تھے، اور مسلمان پروفیسر سے یہ کہتا ہے مجھے ایک اینٹی اسلام بک لکھنی ہے، آپ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ جان رہے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے، لہٰذا بہرحال انہوں نے کہا کہ تم اگر اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اس کے اندر خوبیاں یا کمیاں تم ڈھونڈ رہے ہو، تو تمہیں اسلام کی ہی کتاب کو پڑھنا چاہیے نا، نہ کہ دوسری کتابوں کو۔ اس نے کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ کہا تو اگر تم جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید اٹھاؤ، تمہیں جو بھی کمیاں نظر آئے تم قرآن مجید کو پڑھ کر کے اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ اس شخص نے قرآن مجید اٹھایا اور کہنے لگا اپنے دل ہی دل میں کہ اب تو مجھے اس قرآن مجید کے اندر سے بہت سی ایسی باتیں مل ہی جائیں گی، میٹر مل ہی جائے گا کہ جس کے ذریعے میں اسلام کے خلاف ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس کے ذریعے لوگ اسلام کی حقیقت کو جانیں گے کہ اسلام بڑا برا مذہب ہے۔ اب اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو دیکھتا ہے کہ اسلام کے ماتحت وہ چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید میں دیکھا کہ وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جہاں پر رسول اللہ نے ایک ایسے خاندان کو معاف کیا ہے کہ جس نے رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب ان کی عزیز جن سے بہت محبت وہ کرتے تھے ان چچا کو مارنے والوں کا سامنا ہوا ہوگا، اور ان پر جب فتح مکہ ہوئی اور موقع ملا تو یہاں پر رسول تو ضرور انہیں پنش کریں گے، انہیں سزا دیں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر محمد عربی کا ایک ایسا اخلاق نظر آیا کہ انہوں نے انہیں معاف کیا ہے۔ اب اس کے ذہن سے کچھ میل ہٹنے لگا۔ یہ کہتا ہے رفتہ رفتہ میں نے کئی چیزوں کو پڑھا، کئی سوال کے جواب مجھے ملے، اور بہت سی ایسی جو سوچ میری تھی اسلام کے خلاف ان کا جواب مجھے ملتا گیا۔ اسلام مجھے ایک پیارا دین نظر آنے لگا، اسلام مجھے بہت اچھا دین نظر آنے لگا جو خوبیوں سے بھرا ہوا تھا، جس کے اندر بہت سی پیاری باتیں پائی جا رہی تھیں۔ اب یہ تو بات تھی کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا،
لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا تمہیں تو اینٹی اسلام بک لکھنی ہے، تو لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اسلام کی طرف اپنے دل کو لے جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا مجھے تو اینٹی اسلام بک لکھنی تھی، میں اسلام کی طرف اس طرح سے میرا دل کیوں مائل ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ شخص کہتا ہے کہ یہی قرآن مجید آخر کار آگے چل کر کے میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ لاتا ہے کہ جہاں پر میرے لیے حقیقت واضح ہوتی ہے جب میں سورہ حج کی آیت نمبر 46 کو پڑھتا ہوں کہ جس کا ترجمہ یہ تھا کہ حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس جملے کو پڑھا میرے لیے بات واضح ہو گئی کہ حقیقتاً میری نگاہوں کے سامنے تمام ثبوت موجود تھے، قرآن مجید کی ایک ایک حقیقتیں آ رہی تھیں، اس کی خوبیاں آ رہی تھیں، لیکن چونکہ میرا دل اندھا تھا اس لیے وہ دل کہہ رہا تھا کہ ان حقیقتوں کو نہ مانو۔ تو حقیقت بیان قرآن مجید نے کر دی، بس اسی موقع پر جس نے کلمہ پڑھا یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لمحہ فکریہ ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ جس کتاب قرآن مجید کو پڑھ کر کے کوئی غیر مسلم ایمان کی طرف آتا ہے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس کتاب کا کتنا سہارا لیتے ہیں، ہم نے قرآن مجید سے کتنا فائدہ حاصل کیا۔ ہم اپنے ایمان کو جب مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جب ہم خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب خود کو بہتر مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ہم نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کا سہارا لیا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں۔ یہی وجہ ہے نا کہ دشمن جو آج باطل حکومتیں ہیں، جو دشمن ہے وہ جب چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر قابض ہو تو وہ ٹارگٹ کرتا ہے ہمارے جوانوں کو کہ انہیں قرآن مجید سے دور کر لیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے اپنے زمانے میں یہ جملہ کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور کر دیا جائے تو ان پر بڑے آرام سے غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج یہ میسج ہے ہمارے لیے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید سے جتنا جڑ جاتے ہیں، جتنا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اتنا زیادہ دین میں ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ آیت اللہ خمینی فرماتے تھے نا کہ جوانوں پر غلبہ دشمن اسی کے ذریعے حاصل کرتا ہے کہ انہیں قرآن مجید سے دور کر دے۔ ایک جوان جتنا قرآن مجید سے قریب ہوگا وہ دشمن سے، وہ باطل سے اتنا زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا شب قدر کا ایک عظیم پیغام قرآن مجید سے قربت، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، سرسری طور پر نہ پڑھنا بلکہ قرآن مجید کو اس طرح سے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا کہ اس کے پیغامات ہم تک پہنچ سکیں۔ ایک موبائل کا میسج بھی اگر ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ اچھا پیغام ہے، ہم ایک مرتبہ اور اسے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں غور کریں اس میں دراصل پیغام اصل میں کیا ہے۔ ایک میسج ہمارے لیے موبائل کا اتنا معنی رکھتا ہے، خدا کا جو میسج قرآن مجید میں آیا وہ کس قدر معنی رکھتا ہے کہ ہماری زندگی کو روشن کر سکتا ہے، ہماری ہدایت کی راہ کو ہموار کر سکتا ہے، تو بے شک اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فقط عربی تک کے ہم محدود نہ کریں، ہم عربی تک کی تلاوت کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو بھی زبان ہم سمجھتے ہیں اس زبان میں اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر کو جان کر کے ان آیتوں کے پیغام کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی انسان کوشش کرے۔ تو شب قدر میں قرآن مجید سے قریب ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے قدم بڑھایا جائے۔ اب اس کے بعد انسان جو کچھ بھی عبادات کر رہا ہے، جو بھی دعائیں کر رہا ہے شب قدر میں، وہ بھی قابل قبول ہوں گی، کیونکہ انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے، برائیوں سے بچنے کا عہد کر رہا ہے، پھر ساتھ ساتھ اس نے قرآن مجید سے قربت جو ہے اختیار کی ہے، قریب ہو رہا ہے، تو اب اس کے لیے جو بھی عبادتیں وہ انجام خدا کی بارگاہ میں دے گا، خداوند عالم اسے قبول کرے گا، کیونکہ یہ شب قدر بہت معنی رکھتی ہے نا۔ کہ ہم اس کے بارے میں دیکھیں کہ علماء بہت اہتمام کرتے تھے شب قدر کا، کہ یہ شب قدر کو درک کر سکے۔ میں ایک شخصیت کا نام لوں گی، علامہ کرباسی، ان کی مثال موجود ہے۔ یہ ان چند علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے شب قدر کو درک کیا ہے، یعنی پا لیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ شب قدر پورے سال میں سے کوئی ایک دن جو ہے موجود ہے۔ اب اس اعتبار سے انہوں نے ایک عمل انجام دیا، وہ کیا تھا کہ علامہ کرباسی نے، انہوں نے ایک سال، پورے سال بھر ہر رات عبادت الہی میں اس طرح سے بسر کی ہے جیسے انسان شب قدر میں عبادات انجام دیتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے پورے سال ہر رات جو ہے عبادت میں بسر کی ہے، تاکہ شب قدر جو بھی رات ہو وہ ان سے چھوٹ نہ جائے، یعنی اس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ ہم شب قدر، شب 19، شب 21 اور شب 23 کے ماتحت جو کچھ بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات کے متعلق ہے کہ شب قدر ہے، تو ہم اتنی ہی خلوص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں۔ بس شرط یہ ہے کہ عمل ہمارا مخلصانہ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، خالص ہونا چاہیے، کیونکہ جس عمل میں بھی خلوص موجود ہوتا ہے، پیورٹی موجود ہوتی ہے، خداوند عالم اسے پسند کرتا ہے، اسی کے ماتحت اسے اسی طرح سے جزا خداوند عالم عطا کرتا ہے۔
اب جو شب قدر میں پورے اخلاص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے جو سٹیپس ہم فالو کر رہے ہیں، توبہ وغیرہ اور عہد کر کے کہ برائی کو انجام نہیں دیں گے، قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں، نیکیوں کو کرنے کا ارادہ محکم کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے تحت ہمارا ایک مرتبہ ارادہ جو ہے اور زیادہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، ہم اخلاص کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور اس خلوص اور اس پیورٹی کے ذریعے کیا گیا جو کچھ بھی ہمارا عمل ہے خدا اسے پسند کرتا ہے، اسے محبوب قرار دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی دعا خدا کی بارگاہ میں مانگی جائے وہ قابل قبول ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خلوص کی اہمیت کس قدر ہے کہ جب ہرنیوں کا ایک گروہ جناب آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، اللہ کے نبی کی محبت میں یہ گروہ گیا۔ اب جب یہ گروہ گیا تو جناب آدم علیہ السلام نے ان لوگوں کے پیٹھ پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، جس کا ثمر یہ سامنے آیا کہ ان ہرنیوں کے اندر ایک ایسی خوشبو پیدا ہوئی جسے ہم کستوری کہتے ہیں۔ اب جب یہ ہرنیاں پلٹ کر واپس آئیں تو جو دوسرا ایک گروہ تھا انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس سے ایک الگ خوشبو آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے پلٹ کر کہا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ پہلے تو محسوس نہیں کیا۔ اب ان ہرنیوں نے بتایا کہ بے شک اس خوشبو کو ہم نے بھی محسوس نہیں کیا، لیکن ہم اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور جب انہوں نے ہماری پیٹھ پر، ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی برکت سے یہ خوشبو ہمیں میسر ہو گئی۔ اب یہ دوسرا گروہ، اب اس نے سوچا کہ ہمیں بھی یہ خوشبو چاہیے، اس لیے ہم اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جائیں۔ دوسرا گروہ بھی چلا۔ اب جب یہ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آئے، جناب آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، ان کی پشت پر بھی، ہرنیوں کی پشت پر بھی، دوسرے گروہ کی ہرنیوں کی پشت پر جناب آدم علیہ السلام نے ہاتھ کو پھیرا، لیکن یہ خوشبو ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ جب یہ پلٹ کر آئیں، پہلے گروہ سے انہوں نے کہا کہ ہم محسوس کریں کہ وہ خوشبو ہمارے اندر تو نہیں ہے، جبکہ نبی نے ہماری پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن تمہارے اندر کیوں موجود ہے؟ جواب اس کا بالکل واضح تھا۔ ہرنیوں نے کہا کہ دراصل معاملہ نیت کا تھا، ہم خالص جو ہے جناب آدم علیہ السلام کی دیدار کے لیے، ان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ دوسرے گروہ کی نیت بدل چکی تھی، یہ اپنے اس فائدے کے لیے گئی تھیں کہ ہمیں یہ کستوری کی خوشبو مل جائے، ہمیں یہ فائدہ مل جائے، لہٰذا نیت بدل گئی، خلوص میں کمی واقع ہوئی، اس اعتبار سے انہیں اس کا ثمر ملا ہے۔ تو ہم شب قدر میں جتنا مخلص ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوند عالم اتنا زیادہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور بے شک یہ رات تو دعاؤں کے لیے بہترین رات ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے لیے دعا کرے، اور دعا کس اعتبار سے؟ اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے، اپنوں کے لیے دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعا کرے، مومنین کے لیے دعا کرے، مومنین زندہ کے لیے دعا کرے، مومنین جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرے۔ یعنی دعا کے اعتبار سے بہترین یہ رات ہے، اور بہت سے اس کے اعمال و وظائف بیان کیے گئے ہیں جو کہ دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، جسے انجام دے کر کے انسان ایک بہترین اپنے لیے اس رات کو قرار دے سکتا ہے اور اللہ کی تمام برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ آخر میں ایک اور عمل کا ذکر کرتی چلوں کہ ایک ایسا عمل جو شب قدر میں انجام دینا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ روایات میں ذکر کیا جاتا ہے جو انسان شب قدر کو زیارت امام حسین کرتا ہے تو 7ویں آسمان سے، عرش سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ مبارک ہو کہ تمہاری بخشش ہو گئی، خدا نے تمہیں جنت عطا کی ہے۔ یعنی زیارت امام حسین اسی لیے اس شب میں، شب قدر میں کرنا بہت زیادہ انسان کے لیے مفید ہے۔ اگر وہ انسان جو کہ شب قدر کربلا معلیٰ میں موجود نہیں ہے، وہ جہاں پر بھی ہے، جس جگہ سے بھی ہے، وہ اگر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے، اسے بھی خداوند عالم وہی ثواب، وہی اجر عطا فرماتا ہے۔ بے شک خدا کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ خدایا ہمیں شب قدر کی تمام برکتیں عطا فرمائے، توفیقات میں ہماری اضافہ کرے، کہ مولا حسین کے صدقے میں ہمیں شب قدر کی تمام تر فائدے ہمارے مقدر میں لکھ دے، ہمارا نصیب ایسا ہو، ہمارا مقدر ایسا ہو کہ جس کے ماتحت زیادہ سے زیادہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں موجود ہو، اور تعلیمات معصومین علیہ السلام پر، قرآن مجید کی تعلیمات کے ماتحت ہم اپنی زندگی کو اس طرح آگے بڑھائیں جیسا خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے۔ یہ آخری جو عمل تھا میں نے جس کا ذکر کیا، بہت سے اعمال کتابوں میں موجود ہیں، اور ایک یہ عمل زیارت امام حسین۔ یہاں پر ذہن اس طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ بے شک جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، تو اب پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ امام حسین کو ہر عبادت میں یاد رکھا ہے۔ ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، ان نمازوں کے بعد بھی جب ہم سلام کرتے ہیں، مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ بے شک وہ ذات گرامی کہ جب بات دین پر آتی ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انسان ایک پیاری سی چیز اس کی زندگی میں ہو، کوئی بہت اچھا سا لباس کیوں نہ ہو، جلد آمادہ نہیں ہوتا کہ ایک پسندیدہ لباس کسی کو دے دے۔ اگر کوئی گھر بہترین ہو اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ اسے کسی کو یوں ہی عطا کر دے۔ لیکن یہاں مولا حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنا وطن چھوڑا ہے بلکہ مدینہ کو ترک کر کے اس طرح سے چلے ہیں کہ وہ مدینہ کہ جہاں پر اماں کی قبر موجود تھی، جہاں نانا کا مزار موجود تھا۔ مولا حسین علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے نا، ہر انسان کے دل میں اللہ نے والدین کے لیے محبت رکھی ہے۔ مولا حسین کی محبت کس قدر تھی اپنی والدہ کے لیے، اپنی والدہ کی قبر پر آیا کرتے، ماں سے باتیں کیا کرتے۔ جب وہ لمحہ آیا ہوگا، ہم تصور کریں وہ پردیسی کہ جن کے ماں باپ کی قبر جہاں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں نہیں ہوتی، بہت دور ہوتی ہے۔ جب وہ پردیسی اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر اپنے ماں باپ کی قبروں کو دیکھتے ہیں، دل کس طرح سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اور جب ان قبروں سے انہیں جدائی ہوتی ہے تو دل محسوس یہ کرتا ہے کہ جیسے ہمیں کچھ دیر اور وہاں بیٹھ جانے کا موقع ملے۔ مولا حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ جب مدینہ سے چلے ہیں پلٹ کر کے ماں کی قبر پر آنا میسر نہ ہوگا، نانا کی قبر سے جدا ہو رہے ہیں، دوبارہ نانا کے مزار پر آنا میسر نہ ہوگا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس امت کی فلاح کے لیے اپنے مدینے کو ترک کیا، اس وطن کو ترک کیا ہے، اپنی اس بچی کو یہاں مولا تنہا چھوڑ کر چل دیے جس کا نام صغرا تھا۔ جناب صغرا سے بھی بڑی محبت تھی مولا حسین کو۔ آپ کہتے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صغرا میری والدہ فاطمہ زہرا سے شبیہ ترین شخصیت ہے، سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ لیکن مولا حسین جب بات دین کی آتی ہے، جب بات امت کی فلاح کی آتی ہے، جب بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آتی ہے، امام حسین علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی فاطمہ صغرا کو بھی چھوڑ جاتے ہیں اور آپ نے اس سفر کو اختیار کیا کہ جس کے بعد آپ کو کبھی بھی مدینہ پلٹ کر آنا نصیب نہ ہوا۔ مولا حسین رخصت ہو گئے، سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وہ لمحہ آیا جب کربلا معلیٰ میں مولا حسین 10 محرم موجود ہیں، چاہنے والوں کے خون کا دریا بھی امام حسین علیہ السلام نے پار کیا ہے۔ یہاں تک وہ لمحات آتے ہیں کہ جب اپنوں کی جدائی کا غم برداشت کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بھائی کا جنازہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی مولا حسین علی اکبر کے جنازے پر نظر آتے ہیں، کبھی بھتیجے کے جنازے پر، کبھی بھانجے کی میت کو اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ منظر سامنے آتا ہے کہ جب ایک 6 مہینے کا بچہ، آج اس دنیا میں کسی ایک 6 مہینے کے بچے کو ہم دیکھ لیں، کوئی چھوٹا سا بچہ کسی دشمن کا بھی ہو، اگر بیمار ہو، پریشان ہو یا بھوکا ہو، پیاسا ہو، انسان کا دل اس طرح سے راغب ہوتا ہے کہ کم از کم اس بچے پر رحم کرنے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ لیکن کربلا معلیٰ میں یہ انسان پتھروں سے بھی بدتر تھے کہ جنہوں نے جب مولا حسین علی اصغر علیہ السلام کو ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس وقت دشمنوں کی جانب سے جواب کے طور پر پانی نہ آیا بلکہ تیر سہشوبہ چھوڑا گیا جس نے علی اصغر کے حلقوم کو اس طرح سے چھیدا، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ مولا حسین نے آخری نذرانہ خدا کے حضور پیش کر دیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔